بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خدیجہ بنت خولید مکہ کی ایک معزز مالدار عالیہ نسب خاتون جن کا تعلق عرب کے قبیلے قریش سے تھا، جو حسن و صورت و سیرت کے لحاظ سے طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی۔ انہوں نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تجارتی کاروبار میں شریک کیا اور کئی مرتبہ اپنا سامان تجارت دے کر بیرون ملک بھیجا۔ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تاجرانہ حکمت، دیانت، صداقت، محنت اور اعلیٰ اخلاق سے اتنی متاثر ہوئیں کہ آپ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھجوایا، جس کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے بڑوں کے مشورے سے قبول فرمایا۔ اس وقت ان کی عمر 40 سال تھی، جبکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف 25 سال کے تھے۔ خدیجہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور پہلی ام المؤمنین ہونے کی سعادت حاصل کی، اور 25 سال نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اکلوتی زوج اور غمگسار شدید ترین مشکلات میں ساتھی تھیں۔ بقیہ تمام ازواج النبی ان کی وفات کے بعد زوج بنی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساری اولاد خدیجہ سے پیدا ہوئی، اور صرف ابراہیم جو ماریہ قبطیہ سے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درس نبوی کو انتقال فرمایا۔ نکاح کے 15 برس کے بعد جب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیغمبر ہوئے اور فرائض نبوت کو ادا کرنا چاہا تو سب سے پہلے خدیجہ کو یہ پیغام سنایا۔ وہ سننے سے پہلے مومن تھی، کیونکہ ان سے زیادہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدق و دعویٰ کا کوئی شخص فیصلہ نہیں کر سکتا تھا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت خدیجہ نے صرف نبوت کی تصدیق ہی نہیں کی، بلکہ آغاز اسلام میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے بڑی معین و مددگار ثابت ہوئیں۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چند سال تک کفار مکہ اذیت دیتے ہوئے ہچکچاتے تھے۔ اس میں بڑی حد تک حضرت خدیجہ کا اثر کام کر رہا تھا۔ آغاز نبوت میں جب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ مجھ کو ڈر ہے، تو انہوں نے کہا آپ نہ ڈریں، خدا آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ دعوت اسلام کے سلسلے میں جب مشرکین نے آپ کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچائیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی اور تشریف بخشی۔ سرزمین عرب کی سب سے امیر اور باوقار خاتون آرام فرما رہی تھیں۔ خواب میں ایک روح پرواز ہوئی۔ نظارہ دیکھتی ہیں کہ آسمان سے آفتاب ان کے گھر کے آنگن میں اتر آیا ہے۔ اس کے نور سے گھر روشن ہے۔ روشنی اور نور اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ کا کوئی گھر ایسا نہ تھا جو اس نور کی روشنی سے روشن نہ ہوا۔ اس خوبصورت خواب سے جب وہ بیدار ہوتی ہیں تو خوشگوار حیرت میں مبتلا ہوتی ہیں کہ بہت اچھا اور عجیب و غریب خواب تھا۔ انہوں نے اپنے طور پر اس خواب کی تعبیر نکالنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ کوئی بھی نتیجے میں نہ نکال سکی۔ پھر انہیں اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کا خیال آیا، جو اس دور کا مشہور عالم تھا۔ اپنے خواب کی تعبیر کے سلسلے میں آپ نے اپنے اس چچا زاد عالم فاضل شخص کے پاس گئی، اپنا خواب سنایا۔ ورقہ بن نوفل نے توجہ سے خواب سنا تو اس کا چہرہ خوشی سے روشن ہو گیا۔ وہ بولا یہ بہت ہی مبارک خواب ہے، اور کہا تم نبی و آخر زمان سے شادی کرو گی۔ معزز خاتون کو بالکل یقین نہ آیا کہ یہ آخر نبی مجھے اپنی زوجیت میں لے لیں گے۔ انہوں نے پوچھا ان کا ظہور کب ہوگا؟ تو ورقہ بولا آسمانی کتب کے مطابق آخری نبی کا ظہور کا زمانہ یہی ہے۔ خواب کی تعبیر سن کر آپ واپس آ گئیں۔ خواب کی تعبیر سن کر آپ کے اندر خوشی و انسیت کی لہریں اٹھ رہی تھیں، کیونکہ وہ اتنی بڑی سعادت کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھیں۔ کائنات کی اس عظیم خاتون کا نام حضرت خدیجہ بنت خولید رضی اللہ تعالی عنہا تھا، جو سرزمین عرب کی عرب پتی خاتون تھی۔
آپ حسین و جمیل اعلیٰ نسب سرزمین عرب کی بہت بڑی رئیس زادی تھیں۔ قریش کے اکابرین و اشراف آپ کو کئی بار نکاح کی درخواست کر چکے تھے، لیکن آپ ہر بار انکار کر دیتی۔ آپ کی ولادت 15 سال قبل عام الفیل سے ہوئی، بنو اسد میں ہوئی، جو قریش کی ایک نہایت معزز شاخ تھی۔ ان کے والد خلید بن اسد عرب کے امیر ترین انسانوں میں سے ایک تھے۔ انہی دنوں میں جنگ حرب الفجار شروع ہوئی۔ اس جنگ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما کے والد شریک ہوئے اور دائی اجل کو لبیک کہا، اور جہاں سے رخصت ہو گئے۔ خاندانی پیشہ تجارت تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کاروبار میں دلچسپی لینی شروع کر دی۔ ان دنوں حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق کی گواہی مکے کی ہر گلی و کوچہ دے رہا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو امین کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ حضرت خدیجہ کی عقیدت نواز نگاہیں بھی کسی ایسے ہی اعلیٰ فرد مقدس کی جستجو میں تھی۔ ادب و سامان تجارت ملک شام لے جانے کے لیے درخواست کی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے ذریعے معاملہ طے پا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا غلام میسر ساتھ بھیجا گیا۔ اس تجارت سے پہلے کی نسبت دوگانا منافع بھی آیا۔ واپسی پر غلام کے کہنے پر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کو ملنے گئے تاکہ نفع کے بارے میں بتا سکے۔ ظہر کا وقت تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری عورتوں کے ہمراہ بلاغ خانے میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ دیکھا کہ حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر تشریف لا رہے ہیں اور 2 فرشتے ادھر ادھر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران رہ گئیں۔ آپ کے ساتھ عورتیں بھی حیران تھیں کہ اس چلچلاتی دھوپ میں سوائے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر سائے کے اور کہیں نہیں تھا۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے پر استقبال کیا اور خوش آمدید کہا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سفر شام اور تجارتی منافع سے متعلق گفتگو کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایمانداری اور اخلاق سے بہت متاثر ہوئیں اور طے شدہ منافع سے دگنا منافع آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیش کیا۔ جب غلام آیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی حیرانگی سے کہا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر سایہ تھا۔ تو وہ بولا، میں نے شام کے سفر میں بہت کچھ دیکھا اور سنا، جب بھی ہمارا قافلہ چلتا ہے اور دھوپ تیز ہوتی ہے تو 2 فرشتے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سایہ کرتے تھے۔ میسرہ جو غلام تھا دوران سفر بہت سارے روح پر واقعات بیان کرتا رہا، بہت سے واقعات کا ذکر کیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا وہ خواب یاد آ گیا اور سوچنے لگی، کیا محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی آخر الزماں ہے؟ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سہیلی نفسیہ کے ذریعے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اکابرین خاندان کی موجودگی میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا اور اپنا سارا مال نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طرح چاہیں استعمال فرمائیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بے شمار باندیاں اور غلام تھیں، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت نے یہ گوارا نہ کیا کہ کوئی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کرے۔ اس سعادت کو وہ خود سمیٹنا چاہتی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سارا کام وہ خود کرتی، عمارت کا مزاج، دوسروں سے خدمت و آداب کروانا اور دوسروں سے احسار و قربانی طلب کرنا، لیکن جب کسی سے دلی محبت ہو جائے تو وہ معاملہ الٹ ہو جاتا ہے۔ اور جب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نزول وحی کے بارے میں اپنی محبوب زوجہ محترمہ کو بتایا تو انہوں نے کہا، بے شک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سچ کہتے ہیں۔
اور جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ فوراً ایمان لے آئیں۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض گزار ہوئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضرت جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو مجھے بھی دکھائیے گا۔ چنانچہ جب حضرت جبریل علیہ السلام آئے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ ادھر آؤ اور میری دائیں ران کے قریب بیٹھ کر دیکھ لیجئے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے دریافت کیا، تم جبریل علیہ السلام کو دیکھ رہی ہو؟ عرض کیا، ہاں۔ پھر آپ نے کہا، بائیں طرف دیکھو، اور پھر سامنے کی طرف سے دکھایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھتے ہی عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واقعی حضرت جبریل علیہ السلام ہے، شیطان ایسی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوافل کے پاس گئیں، ان سے آپ کی تمام کیفیات بیان کی۔ وہ بولے، خداوند قدوس کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، باخدا اگر تم ان باتوں میں سچی ہو تو سمجھ لو یہ وہی ناموس اکبر آئے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ پھر ورقہ بن نوافل آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر اقدس کو چوم لیا۔ اعلان نبوت کے 7ویں سال 7 نوی میں کفار مکہ نے جب دیکھا کہ روز بروز مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور حضرت امیر حمزہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے بہادر آنے قریش بھی دامن اسلام میں آ گئے ہیں، تو غیظ و غضب میں یہ لوگ آپے سے باہر ہو گئے، اور تمام سردار ان قریش مکہ کہ دوسرے کفار نے یہ اسکیم بنائی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کا مکمل بائیکاٹ کر دیا جائے اور ان لوگوں کو کسی تنگ و تاریک جگہ میں بھیج دیا جائے، ان کا دانا پانی بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو جائے۔ چنانچہ اس خوفناک تجویز کے مطابق تمام قبائل قریش نے آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ جب تک بنی ہاشم کے خاندان والے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دیں تو کوئی شخص بنو ہاشم کے خاندان سے شادی بیان نہ کرے، کوئی شخص ان لوگوں کے ہاتھ کسی قسم کے سامان کی خرید و فروخت نہ کرے، کوئی شخص ان لوگوں سے میل جول، سلام دعا، کلام اور ملاقات اور بات نہ کرے، کوئی شخص ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہ جانے دے۔ منصور بن اکرمہ نے اس معاہدے کو لکھا اور تمام سرداران قریش نے اس پر دستخط کر کے اس دستاویز کو کعبے کے اندر آویزاں کر دیا۔ ابو طالب مجبوراً حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دوسرے تمام خاندان والوں کو لے کر پہاڑ کی اس گھاٹی میں جس کا نام شعیب ابی طالب تھا پناہ گزین ہو گئے۔ ابو لہب کے سوا خاندان بنو ہاشم کے کافروں نے بھی خاندانی حمایت و پاسداری کی بنا پر اس معاملے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور سب کے سب پہاڑ کے اس تنگ و تاریک دار میں رہنے لگے، قیدیوں کی زندگی بسر کرنے لگے، اور یہ 3 برس کا زمانہ اتنا سخت اور کٹھن گزرا کہ بنو ہاشم درختوں کے پتے اور سوکھے چمڑے پکا پکا کر کھاتے تھے اور ان کے بچے بھوک پیاس کی شدت سے تڑپ تڑپ کر دن رات رویا کرتے تھے۔ سنگ دل اور ظالم کافروں نے ہر طرف پہرا بٹھا رکھا تھا کہ کہیں سے بھی گھاٹی کے اندر دانا پانی نہ جانا پائے۔ یہاں کے عرصے میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی صحت بہت متاثر ہوئی کیونکہ آپ نے ساری عمر آرام و راحت میں ملکہ کی طرح گزاری تھی۔ یہاں کی مشکلات نازک جسم برداشت نہ کر سکا، شدید بیمار پڑ گئیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علاج دلجوئی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، مگر وقت معین آ گیا تھا۔ رمضان المبارک 10 نوی میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ محترمہ نے اس دنیا سے منہ موڑ لیا اور اپنے رحیم کریم شوہر اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے دم توڑ دیا۔ اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 65 سال تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزان یعنی غم کا سال قرار دیا۔
نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی محبوب بیوی کو قبر مبارک میں اتارنے کے لیے خود قبر میں اترے اور اپنے ہاتھوں سے اپنی غم گزار اور محبوب بیوی کو سپرد خاک کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لازمی ٹائپ کیجیے گا۔